آج کی بات مایوسی کفر کے برابر ہے. مایوس مت ہو, زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے. سارے ہندوستان میں کرونا وبا کی مرض سے سارے غریب عوام پریشان ہیں. ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ان کے نمائندے کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں. تعجب کی بات تو یہ ہے کہ فلم اداکار اپنی ایکٹنگ چھوڑ کر غریب عوام کی خدمت میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں. کیا خاص ہے آج کے اس خبر نامے میں؟ آداب ناظرین, میں ہوں عظیم شیخ. فیک نیوز کے اردو خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے. خبروں کے آغاز سے قبل ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر. دارالحکومت نئی دہلی میں کورونا کی تیسری لہر کے پیش نظر اروند کیجریوال کمر بستہ. بالی ووڈ اداکار غریب عوام کی خدمت میں مصروف اور سیاستدان خاموش تماشائی. سوشل ورکر سید سلیم کی ضمانت منظور ہونے کی امکان. وزیر آئی ٹی KTR شہید فوجی جوان کو خراج عقیدت پیش کی اور مسلم شہید فوجی نظر انداز, آخر کیوں؟ ملک کے حالات تیزی سے بدلتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ سیاسی لیڈرز اداکاری کرتے نظر آ رہے ہیں اور حقیقی اداکار عوامی خدمت میں مصروف ہیں. اب ایسا لگتا ہے کہ عوام اداکاروں کو تسلیم کر لیں اور حقیقی سیاستدانوں کو مسترد کر دیں. اب آئندہ دنوں میں عوام کا کیا رد عمل ہوگا, حالات خود بتائیں گے. پیش ہے خصوصی رپورٹ. بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. آج کل ایسے بہت سارے واقعات ابھر کر سامنے آنے لگے ہیں. سیاستداں عوامی خدمت چھوڑ کر اداکاری پر اتر آ رہے ہیں اور اداکار اپنا پیشہ چھوڑ کر عوامی خدمت میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے اور سمجھ میں آ رہا ہے کہ عوام سیاستدانوں کو مسترد کر دیں اور اداکاروں کو اپنا نمائندہ تسلیم کر لیں, کیونکہ مذہبی اور معاشی جذبات میں ہندوستانی بہت جلدی آ جاتے ہیں. اب تلنگانہ میں بھی ایسے حالات اور واقعات رونما ہونے لگے ہیں اور چند واقعات منظر عام پر آ رہے ہیں. اگر عوام حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرے تو حالات پر قابو پایا جا سکتا ہے. ان دنوں ایک خبر بہت گرم ہے کہ ایک فلمی اداکار سونو سود کے چاہنے والوں میں ایک کمسن نوجوان جو حیدرآباد سے بامبے تک پیدل سفر کرتا ہوا سونو سود سے جا کر ملا اور انہیں مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا. سونو سود نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ میرے محبت میں کمسن لوگ بھی شامل ہیں اور پیدل کئی سو میٹر دور کا سفر کر کے آنے پر انہیں مبارکباد پیش کی اور شکریہ ادا کیا. سونو سود نے کہا کہ اسی طرح عوام کی خدمت کرتا رہوں گا. اور دوسری جانب بالی ووڈ کی حسین و جمیل اداکارہ سنی لیونی بھی ان دنوں غریب عوام کے لیے کھانے کی پیکٹس اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرتی دکھائی دی. یہ سارے کام سیاستدانوں کو کرنا چاہیے تھا, لیکن الٹی گنگا بہہ رہی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جس نے کھانا کھلایا ہے عوام اسی کو انتخاب کر لے. اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ سیاستدان ایکٹنگ کریں گے یا پھر ایکٹر سیاستدان بنیں گے. حالیہ دنوں میں حیدرآباد کے ایک مشہور سوشل ورکر سید سلیم کو گرفتار کر لیا گیا تھا, جو سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کو لے کر ایک خاتون کی خودکشی کی دھمکی پر انہیں گرفتار کرتے ہوئے کچھ دفعات لگائے گئے تھے اور انہیں آج بروز چہارشنبہ 16 جون کو ضمانت ملنے کی امید ہے. واضح رہے کہ حیدرآباد سٹی پولیس نامپلی کرمنل کورٹ میں پھر دوبارہ پولیس تحویل میں لینے کے لیے پولیس نے ایک درخواست داخل کی تھی, لیکن کورٹ نے درخواست کو مسترد کر دیا اور ہو سکتا ہے کہ سید سلیم کو کچھ وقت میں ضمانت ملنے کے امکانات ہے. ناظرین, وقت ہو چکا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد دوبارہ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا. دیکھتے رہیے فیک نیوز اردو خبر نامہ اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کریے, شیئر کریے اور بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں. حیدرآباد اور سکندرآباد میں انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کے لیے خوشخبری. کنٹری آن لائن انٹرنیٹ سروس. جی ہاں, نئے آفرز کے ساتھ تیز رفتار اور بہت کم دام پر کوئی سیکورٹی ڈپازٹ نہیں. کنٹری آن لائن سروسز. بریک کے بعد اردو خبر نامے میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. تلنگانہ حکومت کے وزیر آئی ٹی KTR نے شہید فوجی جوان کے مجسمے کی گلپوشی کی اور ان کے افراد خاندان سے عیادت کی.
لیکن KTR شاید یہ بھول گئے کہ تلنگانہ میں ایک اور فوجی جوان جو کشمیر بارڈر پر دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا تھا، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوا اور نہ ہی ان کے افراد خاندان سے ملاقات کی گئی۔ معاوضہ دینا تو بہت دور کی بات ہے، چونکہ وہ بیچارہ مسلمان لائنس نائک محمد فیروز خان ہے۔ وزیر بلدی و IT KT راما راؤ نے منگل کو سوریا پیٹ میں شہید کرنل سنتوش بابو کے مجسمے کی نقاب کشائی انجام دی۔ سنتوش بابو گزشتہ سال لداخ کی جنگ میں چینی نوجوانوں کے حملے میں شدید زخمی ہو گئے تھے اور شہید ہو گئے۔ اسی موقع پر وزیر KTR نے شہید فوجی کے اہل خانہ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس سے پہلے ان کے والد محترم نے یعنی چیف منسٹر KCR نے ان کے مکان پہنچ کر ان کو بھاری رقم اور اہلیہ کو ڈپٹی کلکٹر کے عہدے سے بھی نوازا تھا۔ یہ سب ان کی پہلی برسی کے موقع پر کیا گیا، جبکہ 20 لاکھ کے صرفے سے ان کا مجسمہ بنایا گیا۔ یہ بات بہت خوش آئند ہے، لیکن ان کے ساتھ ایک اور فوجی عہدیدار بھی موجود تھے جو وہ بھی جنگ میں شہید ہوئے، اور اس کے علاوہ ایک اور فوجی عہدیدار کشمیر سرحد پر ہمارے دشمن اول سے جنگ میں شہید ہو گئے تھے، جس کا اس موقع پر کم سے کم کوئی ذکر بھی نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس کو کچھ دلاسا دیا گیا، چونکہ وہ دونوں مسلم نوجوان تھے۔ یہ بہادر مسلم شہیدوں کے ساتھ صرف وعدے کیے گئے، لیکن آج تک اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ ہمیں سنتوش بابو پر فخر ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن حکومت کی منفی سوچ اور مسلم دشمن پالیسی ہمیشہ منظر عام پر آتی رہی اور اس میں عوام کا بھی تاثر سامنے آتا رہا۔ یہ چیز ملک اور قوم کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، شاید جلد بازی میں کوئی فائدہ نہیں، اس لیے متعلقہ فرقہ صبر کرے اور شکر کرے اور دیکھتے رہے آئندہ ہوتا کیا ہے۔ میرا نام نسرین خان ہے اور میں فوجی لانس نائب محمد فیروز خان کی بیوی ہوں۔ میرے شوہر فوج میں 12 سال سے سروس میں تھے۔ اسی دوران ان کی ڈیوٹی جموں کشمیر کے بارڈر پر پڑی اور سیز فائرنگ میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ تو 15 اکتوبر 2013 میں سیز فائرنگ میں شہید ہو گئے۔ تلنگانہ گورنمنٹ سے مجھے 200 گز کا پلاٹ ملا اور 5 لاکھ روپیز ایکس گریشیا دیا گیا۔ 2015 میں جو سیز فائرنگ میں میرے شوہر کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس کے لیے انہیں گیلنٹری ایوارڈ دیا گیا اور اس گیلنٹری ایوارڈ کے لیے 30 لاکھ روپیز کا کیش اماؤنٹ تلنگانہ گورنمنٹ نے پاس کیا، اور یہی اماؤنٹ 2018 میں سینکشن بھی ہو گیا، مگر آفس میں جب فائل گئی، سب آفسوں سے پاس ہو کے سیکریٹریٹ میں جب فائل گئی تو وہاں پر انہوں نے کچھ زیادہ رسپانس نہیں دیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ کی فائل آ کر اماؤنٹ آ گیا اور پھر واپس چلا گیا، آپ پھر سے کارروائی کریے اور اس کے لیے کوشش کریں، لوگ بولے اس کے لیے۔ تلنگانہ گورنمنٹ سے میری یہی اپیل ہے کہ جو سینکشن کیے گئے پیسے ہیں اسے مجھے جلد سے جلد دلوانے کی کوشش کریں۔ مجھے 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا ہے، اور KCR جی سے اور تلنگانہ گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ سب کے لیے انصاف کریں۔ سنجیو ریڈی نگر پولیس اسٹیشن کی نئی عمارت کا افتتاح عمل میں آیا، جس میں وزیر داخلہ محمود علی، تلنگانہ DGP مہندر ریڈی، سٹی کمشنر پولیس انجنی کمار، وزیر حیوانات اور دیگر اعلیٰ عہدیدار بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ کورونا کو یقیناً ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ٹریٹمنٹ کیا گیا ہے، مگر پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کورونا کو کنٹرول کیا گیا لاک ڈاؤن کے ذریعے۔ اس کے لیے میں تمام ہمارے پولیس عہدیداروں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یقیناً آپ بہت سی باتیں سن چکے ہیں، اس پولیس اسٹیشن میں جانے پر ہمیں ایسا دکھتا ہے کوئی ہائی ٹیک بلڈنگ کے اندر جا رہے ہیں یا 5 اسٹار ہوٹل میں جا رہے ہیں۔ اس کے لیے میں ہمارے DG صاحب کو، کمشنر صاحب کو، ہمارے تمام عہدیداروں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ یقیناً پولیس آپ کے لیے بنی ہے، عوام کے لیے بنی ہے، عوام کی خدمت کے لیے بنی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مثال قائم کر رہی ہے سارے ہندوستان میں تو ہماری تلنگانہ کی پولیس اس بات کی مثال بتا رہی ہے کہ تلنگانہ پولیس عوام کے ساتھ ہے، عوام کی خدمت کرے۔
नई दिल्ली में कोविड तीसरी लहर के पेश नज़र निपटने का मंसूबा तैयार किया गया है, जबकि 5000 हेल्थ केयर तमाम अमले के साथ बनाए गए, जिसमें हंगामाई सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तैयारी कर ली गई है। ये बात चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए बताई और कहा कि हम पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन अगर तीसरी लहर आती है तो जैसा हमने दूसरी लहर में भी देखा, पहली लहर में भी देखा कि मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की बड़ी कमी हो जाती है। उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बहुत बड़ा एम्बिशियस प्लान बनाया है। 5000 हेल्थ असिस्टेंट्स तैयार करने का। इनको टेक्निकल भाषा में कम्युनिटी नर्सिंग असिस्टेंट्स कहते हैं। तो 5000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, 2-2 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी। आईपी यूनिवर्सिटी ये ट्रेनिंग दिलवाएगी और दिल्ली के 9 मेजर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे उन लोगों को बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। ये 5000 जो हेल्थ असिस्टेंट्स या कम्युनिटी नर्सिंग असिस्टेंट्स बनेंगे, ये डॉक्टर्स और नर्सेज के असिस्टेंट के रूप में काम करेंगे। अपने से कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। जो उनको डॉक्टर काम देंगे, जो नर्स काम देंगी, वो काम करेंगे। खबरों के इख्तिताम से खबर डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर के पेश नजर अरविंद केजरीवाल कमर बस्ता। बॉलीवुड अदाकार गरीब आवाम की खिदमत में मसरूफ और सियासतदान खामोश तमाशाई। सोशल वर्कर सैयद सलीम की जमानत मंजूर होने की इम्कान। वजीर IT KTR शहीद फौजी जवान को खिराज अकीदत पेश की और मुस्लिम शहीद फौजी नजरअंदाज, आखिर क्यों? आज की खबरों में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहिए फैक्ट न्यूज़ उर्दू खबरनामा। अजीम शेख को दीजिए इजाजत। शब खैर।